الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ بقرہ 222 نمبر آیت کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پچھلے جمعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دین اسلام کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتارے، ان میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے فرما رہا تھا، کر رہا تھا، جس کے اندر عبادات تھی، عقائد تھے، معاملات تھے، معاشرت تھی، حلال و حرام کا تذکرہ میں نے کچھ کیا اجمالاً طور پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دین اسلام کے احکامات کو سمجھنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس دین کو ہم نے قبول کیا اس دین کو ہم سمجھیں بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ ہمارا یہ روٹین کا ایک میٹر ہوتا ہے کہ اسلام کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن اس کے احکامات پر عمل ہمارے اندر زیرو ہوتا ہے، صفر ہوتا ہے۔ میری بھی حالت ہے، عام مسلمان کی بھی حالت ہے، چند لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا اترتے ہوں گے، گویا کہ ہمارے اندر کمیاں بہت زیادہ ہیں۔ دین اسلام، ہمارا طریقہ، ہمارا مذہب، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ اس کے اندر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکامات، اس کی ترتیب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی۔ وہ ہمارے زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ احکامات ہمارے سامنے قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال افعال کے اندر وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو کچھ کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعے کیا تھا، اور پھر میں نے یہ عرض کی تھی کہ آئندہ طہارت، پاکیزگی، نظافت کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں گا۔ ہمارے دین کے اندر بڑی وسعت ہے۔ دین کسی ایک طریقے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر یہ احاطہ کرتا ہے، محیط ہے، ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہمارے بدن سے لے کر ہماری روح تک، ہمارے غم سے لے کر ہماری خوشی تک، اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ 222 نمبر آیت کا آخری حصہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، طہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ اب اس
ٹکڑے کا آخری حصہ جو ہے دونوں چیزیں ہیں، توبہ کرنے والے، یہ موضوع نہیں ہے، آگے ہے طہارت حاصل کرنے والے۔ گویا کہ جتنے بھی لوگ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اپنے جسم سے لے کر اپنی روح تک کو پاکیزہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ انہیں بڑا پسند کرتا ہے، اللہ کو بڑی چاہت ہے ان لوگوں کی جو اس طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں طہارت، یہ پاکی، منزہ پن، مطہر ہو جانا، یہ دل کا بھی ہے، یہ جسم کا بھی ہے، یہ لباس اور کپڑے کا بھی ہے، یہ ذہن کا پاکیزہ ہونا بھی ہمارے سامنے ہے، جس پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ہم پاکیزگی کے لیے وضو کرتے ہیں، جسم کو پاک کرنے کے لیے غسل کا طریقہ بھی موجود ہے، پانی نہیں ملتا تو تیمم کا طریقہ بھی قرآن پاک نے ہمارے سامنے رکھا، جنبی شخص کے مسائل بھی ہیں جس پر غسل واجب ہو گیا، حائضہ عورت کے بھی مسائل قرآن کے اندر ہیں کہ اس ناپاکی سے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے غسل کرنا۔ گویا کہ ہمارا دین ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ تم نے پاکیزہ کیسے ہونا ہے، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے لباس کو، اپنے وجود کو پاکیزہ کیسے رکھنا ہے۔ دیکھیں کہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد دوسری وحی کا جب آغاز ہوا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اب یہاں پر بھی کپڑوں کی پاکیزگی کا تذکرہ ہے کہ انہیں مطہر رکھو، اور والرجز فہجر، گندگی اور ناپاکی سے دور بھاگو، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دوسری وحی کے اندر ہی پاکیزگی کا، طہارت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، سورہ توبہ کے اندر ایسے افراد کا تذکرہ ہے، ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو پاکیزگی کو، طہارت کو، صفائی کو، ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین۔ اور یہاں پر بھی میرے مولا نے کہا کہ اللہ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ پاکیزہ رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کا ذہن، دل، وجود، لباس پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ انہیں بڑا پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکیزگی کے لیے ہم جب نماز کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے پاکیزہ ہو جاؤ، طہارت حاصل کر لو۔ اب اس کا طریقہ وضو کا بتایا گیا، قرآن نے کہا، سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت کا مطالعہ کریں تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، ارادہ کرنے لگو نماز پڑھنے کا، تو 4 فرائض کا تذکرہ یہاں پر کیا، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی، نماز کی چابی یہ وضو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر کسی بندے کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، طہارت ضروری ہے۔
قرآن کو پڑھنے کا بھی تذکرہ آیا تو لا یمسہ الا المطہرون، کہ طہارت کے بغیر اسے مت چھوو، پاکیزہ ہو تو چھوو۔ جنبی آدمی مسجد کے اندر سے نہیں گزر سکتا، داخل نہیں ہو سکتا جس پر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے۔ یہ طہارت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے۔ تو اب یہاں پر چہرے کا دھونا، جو چوٹی بالوں سے پیشانی سے لے کر کانوں کی لو سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اس طرح منہ دھونا ہے، ایسے چھینٹے مار کے یہ وضو نہیں۔ ایک حدیث کے اندر، روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ تالاب تھا، کچھ لوگ جپٹ پڑے وضو کے لیے اور فوراً چھینٹے مارے، وضو کیا، ایڑیاں ان کی خشک رہ گئی تو رسول اللہ نے تنبیہ کی یہ وضو نہیں۔ عموماً ہمارے لوگ بھی جلدی کرتے ہیں، کبھی ٹھوڑی کے نیچے جگہ خشک رہ گئی، کبھی ایڑیاں خشک رہ گئیں، یا کبھی کوہنیاں خشک رہ گئیں، تو اس سے وضو نہیں ہوتا، لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور چہرہ دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ ہیں یہاں کوہنیوں تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لو۔ یہ طہارت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، وضو کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ وضو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، دائیں طرف سے شروع کرو۔ اب یہاں پر کولی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، گردن کا مسح ہے، کانوں کے پیچھے تک اپنی انگلیوں کو پھیرنا ہے، خلال ہے کہ انگلیوں کا۔ تو یہ چیز ہے کہ طہارت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ بنایا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر کوئی جنبی ہے تو وہ بھی طہارت حاصل کرے غسل کر کے۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ قرآن حکیم نے فرمایا اب یہاں پر تیمم کا حکم آ گیا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے، او علی سفرین، یا سفر پہ ہے، اسی چیز کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر، انہی مسائل کا تذکرہ سورہ نساء کی 43 نمبر آیت کے اندر موجود ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، بیمار ہے، مسافر ہے، یا پیشاب پخانہ بول و براز سے فارغ ہو کے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اب مجامعت کر کے آیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اب اسے پانی میسر نہیں، پانی نہیں اسے ملا، دور دور تک اس کے کوئی آثار نہیں ہے، دکھتا نہیں، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب پاکیزہ مٹی کی طرف قصد کرے۔ تیمم کا میں نہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اب تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، ہاتھ مٹی پہ مارے، پھر اسے جھاڑے، پھر چہرے پہ ملے، پھر ہاتھ مٹی پہ مارے، پھر جھاڑے، پھر یہاں تک کونیوں تک اسے مل لے۔ صرف دو چیزیں۔ آگے قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر بھی اسی چیز کو کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ، پھر آگے فرمایا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، کائنات کا رب یہ چاہتا ہے، اس کی منشا ہے کہ وہ تمہیں پاکیزہ کرے، تمہیں گناہ سے بچائے۔ تمہارے اوپر کوئی گناہ اس بات کا نہیں ہے کہ تم تیمم کر لو، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کرے۔ کیوں پوری کرے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں نا، پہلی قوموں پہ بڑے بڑے مسائل تھے سخت،
جنابت کی حالت کے، فلاں مسائل تھے احتلام کے ہو جانے کے، لوگ کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے اس جگہ سے، ہمارے لیے دھونے کا حکم ہے، نجاست دور کرنے کا حکم ہے، پلیدی دور کرنے کا حکم ہے، دھونے سے چیز پاکیزہ ہو جاتی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آسانی رکھی، اللہ نے ہمارے لیے تنگی اور تکلیف دین کے سمجھنے میں نہیں رکھی، عمل کرنے کے اندر کوئی تنگی اور تکلیف اللہ نے نہیں رکھی، آسانیاں ہی آسانیاں مہیا کر دیں۔ کہاں پانی تلاش کرو گے؟ اللہ نے تیمم کا طریقہ رکھ دیا کہ، اور یہ کیوں کہ اللہ اپنی نعمت دے رہا ہے، جہاں پر رزق اس کی نعمت ہے، جہاں پر اولاد اس کی نعمت ہے، جہاں پر دنیا کے اندر عزت اس کی نعمت ہے، جہاں پر وقار اس کی نعمت ہے، جہاں پر رزق کا مل جانا نعمت ہے، وہیں پر ان مسائل کے اندر آسانی رکھنا بھی اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دین بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین ہے تو ہمارا وجود ہے، دین ہے تو ہماری آخرت اور ہماری دنیا ہے، دین ہے تو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا حاصل کرنا ہے، اور یہاں پر اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھ دی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا اللہ اپنی نعمت تمام کر رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اللہ نے ان کے لیے سہولتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح حائضہ عورت کا مسئلہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے کہا کہ وہ پاکیزہ ہو جائے تو اس کے قریب جاؤ وگرنہ نہیں۔ اب یہ ہمارا وجود پاکیزہ ہوتا ہے وضو کرنے سے، غسل کرنے سے، پانی کے میسر نہ ہونے سے تیمم کر لینے سے ہمارا وجود پاکیزہ ہو گیا۔ اللہ ہماری عبادات بھی قبول کرے گا، نمازیں بھی قبول کرے گا، ذکر اذکار بھی قبول کرے گا کہ ہم طہارت کے اندر چلے گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود پہ ایک لباس پہنا دیا ہے، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ نے تجھے لباس جیسی نعمت دی کہ تیرا وجود اللہ نے یواری سوآتکم، اللہ نے ڈھانپ دیا، تیری شرمگاہ کو ڈھانپ دیا، تیرے جسم کے تمام تر عیوب کو اللہ نے چھپا دیا۔ یواری سوآتکم وریشا، اور یہ لباس اللہ نے ہمارے وجود کی زینت بنا دیا، جسے ہم پہنتے ہیں، استری کر کے پہنتے ہیں، سلوٹیں نہیں آنے دیتے، جسے ہم بڑے فخر سے پہنتے ہیں، بڑے شوق سے پہنتے ہیں پسند کر کے۔ تو یا کائنات کے رب نے کہا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ باعث زینت بھی ہے اور یہ شرمگاہ کو چھپانے کا ذریعہ بھی اللہ نے بنا دیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن بہترین لباس تقوی کا ہے۔ اللہ تقوی کو ہمیں بھولنے نہیں دیتا، خشیت الہیہ کو اللہ ہمیں بھولنے نہیں دیتا۔ حج کرے تو پھر بھی تقوی کا تذکرہ کرتا ہے، روزہ رکھے تو تقوی کا تذکرہ کرتا ہے، نماز پڑھے تو تقوی کا تذکرہ کرتا ہے، زکوٰۃ دے تو تقوی کا تذکرہ کرتا ہے، صدقہ دے تو تقوی کا تذکرہ کرتا ہے، معاملات کرے تو تقوی کا تذکرہ کرتا ہے، معاشرے کے اندر آئے تو تقوی کا تذکرہ کرتا ہے، اولاد، ماں باپ سب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا تذکرہ ہے تو اللہ ساتھ تقوی کا تذکرہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر کائنات کا رب لباس کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ کہہ رہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، بہترین لباس کیا، بہترین لباس کیا ہے؟ تقوی۔ یہ کپڑے تو ظاہری چیز ہے، اندر ناپاکی ہو دل کے اندر تو لباس کا فائدہ، اندر پلید ہو تو لباس کا فائدہ، اندر بے حیائی پن پہ تو فائدہ، اندر فحاشی پن پہ تو فائدہ، اندر بے دینی بے غیرتی ہو تو لباس ظاہر پہننے کا فائدہ۔ جس طرح ظاہری لباس خوبصورت رکھتی ہو، اپنا اندر بھی خوبصورت رکھو، اپنا دل بھی پاکیزہ رکھو،
اپنی سوچ بھی پاکیزہ رکھو، یہ کائنات کا رب کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، بہترین لباس تمہارے لیے تقوی کا ہے کہ اسے مت چھوڑنا، اللہ کا ڈر مت چھوڑنا، پرہیزگاری مت چھوڑنا، للہیت مت چھوڑنا، اور اس کا اظہار بھی کرنے کا حکم دیا رسول اللہ نے۔ ایک شخص میلے کچیلے کپڑوں میں گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس اور لباس مقدور نہیں، تیری طاقت نہیں ہے کہ تو ستھرا صاف لباس پہنے، یہ میلا کچیلا لباس تو نے پہنے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اللہ نے تجھے نعمت دی ہے نا اس کا اظہار کر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تیرے اوپر نعمت دی اسے بیان کر، وعدے کر۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی، کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تجھے نعمت دی اس نعمت کا اثر تیرے وجود پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے اگر توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو میلا کچیلا رہنے کا فائدہ اچھا لباس پہنو، اللہ کی نعمت کا اظہار تمہارے وجود سے ہونا چاہیے۔ تو میں نے پہلے کہا کہ سورہ مدثر کی آیت جو وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، ہمیں پاکیزگی کا حکم دیا گیا، اور پاکیزگی طہارت کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، ناپاکی سے کہا کہ دور بچ ہٹو، گندگی کو چھوڑ دو، ناپاکی سے دور بھاگ جاؤ، پاکیزگی حاصل کرو۔ دل کی پاکیزگی کیا ہے جی؟ دل کی ناپاکی کیا ہے؟ کہ میں نے بار بار یہ عرض کیا دل بھی پاک ہونا چاہیے نا۔ کینہ، حسد، تکبر، یہ ہمارے دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ تکبر، حسد، یہ دل کے اندر کینہ پیدا ہو جانا، یہ ناپاکی ہے، اور یہ ناپاک کام مسلمان کو زیبا نہیں دیتے کہ اس کے دل کے اندر کینہ پڑے، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو، اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو۔ یہ دل کی بیماری ہے، دل کی ناپاکی ہے، یہ دل کی غلاظت ہے، دل کی گندگی ہے۔ زبان اگر جھوٹ بولتی رہے تو یہ تو طہارت نہیں حاصل کر سکتا بندہ۔ غیبت کرتا رہے یہ طہارت کے خلاف ہے، چغلی خوری کھائے یہ طہارت کے خلاف ہے۔ اب زبان کی ناپاکی، پلیتی، زبان کی گندگی، یہ غیبت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ چغل خوری ہے، کہ جو بندہ اپنے آپ کو ایک مومن بھی ہو اور اس طرح لے کے چلے۔ آنکھ، اس کی ناپاکی کیا ہے؟ نامحرم کو دیکھنا، لغویات کے اندر اپنی آنکھوں کو لے کے جانا، فحاشی اور عریانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ کان غلط سنتا ہے تو یہ بھی بے حیائی، یہ گندگی ہے کان کی، کہ بندے کو لذت ملتی ہے اپنے کانوں کے اندر ہر وقت گانے ٹھونستا رہتا ہے، تو یہ گندگی ہے کان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ یہ گانا جو ہے نا، یہ موسیقی، یہ گانا، یہ انسان کے دل کے اندر نفاق کو ایسے بوتا ہے، ایسے اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگا دیتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، یہ ہمارے کان کی گندگی ہے، یہ کان کی غلاظت ہے۔ ہاتھ خلاف شرع کام کرے تو یہ طہارت تو نہیں نا، یہ بھی غلاظت ہے۔ یعنی گویا کہ ظاہری پاکی کا بھی تذکرہ اللہ اور رسول کرتا ہے، جسم کی پاکی اور ناپاکی کا بھی تذکرہ اللہ اور رسول ہمارے سامنے رکھتا ہے، دل کی پاکی ناپاکی کا بھی، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، ان کی پاکی ناپاکی کا بھی تذکرہ اللہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، رسول سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے عمل کرنے کی چیز ہے۔ ہمارا دین بڑا پاکیزہ ہے، بڑا ستھرا ہے، اس نے کبھی بھی گندگی کی تعلیم نہیں دی، کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوتا کہ اس کو ماننے والا غلاظت کے اندر
اپنی زندگی بسر کرے، فحش اور لغویات کے اندر زندگی بسر کرے، یہ بکواسات کے اندر زندگی بسر کرے، یہ دین نہیں چاہتا۔ اس دین کا ایک ایک جزو، ایک ایک حصہ اور ایک ایک لمحہ ہماری رہنمائی ہے، ہماری رہبری کرتا ہے، اور ہمارے لیے وہ چیزیں چنتا ہے جس طرح کھانے کے اندر ہمارے لیے طیب چیزیں چنتا ہے، اسی طرح ہمارے طرز زندگی کے لیے بھی طیب کلام چنتا ہے، طیب سننا چنتا ہے، طیب ہماری آنکھوں کا دیکھنا چنتا ہے۔ تو یہ انتخاب کرتا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، نفاست، نظافت، منزہ پن، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ایک روایت کے اندر فرمایا الطہور نصف الایمان، یہ طہارت ہمارا نصف ایمان ہے۔ ہمارا ایمان نصف اس سے بن جاتا ہے جب ہم طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارا وجود، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارے لباس، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اعمال جب طہارت کی طرف جاتے ہیں تو یہ پسند۔ اب عموماً دیکھا گیا ہے بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن جب وہ پیشاب پخانہ کرتا ہے تو اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ استنجا نہیں کرتے۔ بڑے لوگ ہیں نہیں کرتے استنجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول، عذاب قبر میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ جو بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا، اس سے اسے عذاب ملے گا، اللہ پکڑ لے گا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزر ہوا تو فرمایا صحابہ کو کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑی معمولی چیزوں سے، بڑی معمولی چیزوں سے انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، احتیاط نہیں برتتا تھا، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغل خور تھا، چغلیاں بہت لگایا کرتا تھا۔ کہا معمولی چیزیں، پیشاب سے احتیاط نہیں اور چغل خور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بھائی یہ کیوں سکھاتے ہیں رسول اللہ ہمیں؟ کہ شیاطین کی اماجگاہ ہوتے ہیں یہ چیزیں، یہ جگہ گندگی کی، جہاں تم بولو براز کرتے ہو، پیشاب پخانہ کرتے ہو، یہ شیاطین کی اماجگاہ ہوتے ہیں۔ شیاطین طیب جگہ پہ نہیں ہوتے، گندی جگہ پہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہمیں ان کی شرارتوں سے، ان کے شر سے، ان کی نجاست سے ہمیں محفوظ فرما، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ دعا سکھائیے۔ اب اگر دعا نہیں مانگیں گے، رسول اللہ کا عمل ترک کر دیں گے ہم، تو یہ چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گی۔ ہم باتھ روم میں بھی بیٹھ کے گندی چیزیں سوچیں گے، دعا نہیں پڑھیں گے، اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے، وہ شیاطین ہمیں جکڑ لیں گے، پکڑ لیں گے۔ تو فرمایا اب اس کے اندر بھی احتیاط ہے، پیشاب پخانے کے اندر بھی۔ یہ طیب دین ہے، مطہر دین ہے، طہارت کی تعلیم ہمیں دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقام ایسے ہیں کہ ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے قریب بھی نہیں آتے، قریب بھی نہیں اللہ کے فرشتے آتے۔ حیفۃ الکافر، کافر کی میت لاش کے پاس نہیں آتے۔ والمتمذذ بالخلوق، زعفرانی خوشبو جس نے لگائی اس کے قریب نہیں آتے۔ والجنوب الا ان یتوضا، ایک جنبی آدمی جو جنابت زدہ ہے، ہم بستری کی ہے یا اس پر غسل واجب ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اس کے اندر بھی رسول اللہ نے فرمایا دیر مت کرو غسل کرنے میں،
جتنی وہ حالت میں رہتے ہو یہ بھی اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. فوراً اگر غسل نہیں کر سکتے تو الا ان یتوضا، وضو کر لو، چھوٹی طہارت حاصل کر لو، لیکن طہارت تو ملے گی غسل کرنے سے اگر جنبی آدمی ہے. لیکن یہ ایک طریقہ بتاتی ہے رسول اللہ نے. تو ہمارے لوگ بھی بہت یہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ ساری رات جنبی حالت کے اندر بسر کر دیتے ہیں، ساری رات غسل نہیں کرتے، جنابت کی حالت کے اندر ہی رات بسر کر دیتے ہیں. اگر اسی دوران موت واقعہ ہو جائے تو ناپاکی میں جائے گا، پلیدی میں جائے گا. اللہ کے فرشتے تو رحمت کے قریب اس کے نہیں آئیں گے. تو فوراً اپنے آپ کو غسل فوراً اس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو. 2 لعنت کا سبب کہ فرشتے بھی اس پہ لعنت بھیجیں، رب بھی لعنت بھیجے اور مخلوق خدا بھی لعنت بھیجے. 2 لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے پرہیز کرو، بچ جاؤ 2 باتوں سے. ایک فرمایا راستے کے اندر پیشاب پخانہ مت کرو. راستے کے اندر پیشاب پخانہ مت کرو. ایک سائے کی جگہ پر پیشاب پخانہ مت کرو. جو راستے پہ پیشاب پخانہ کرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں، ان کے پاؤں پہ لگتا ہے، جوتوں پہ لگتا ہے غلاظت، یا سائے کے نیچے لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ پیشاب پخانہ کر دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. فرمایا بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، سائے میں پیشاب پخانہ مت کرو اور راستے پر پیشاب پخانہ مت کرو. یہاں پر عموماً ہمارے راستوں پہ گندگی کے ڈھیر ہے، جہاں پہ لوگ گزرتے ہیں لوگ غلاظت پھینکتے ہیں، گھر کا کوڑا پھینکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے چل رہے. تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا. یہ انسانی فطرت ہے، یہ خصال مومن ہے. اللہ نے جو مومن کی خصلت بنائی ہے نا، عادت، فطرت، اللہ نے پاکیزگی کی بنائی ہے. مومن کی فطرت غلاظت والی اور گندگی والی نہیں ہے. مومن گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں مومن ہے نا اگر تو گناہ کا کھٹکا لگتا ہے، گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. وقاریہ مکروہ سمجھتا ہے. مومن کی یہ بھی نشانی ہے کہ گناہ مکروہ سمجھتا ہے، کرتا ہے لیکن اس پہ راضی نہیں ہوتا، وہ کراہت سمجھتا ہے، بچنا چاہتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایمان والے کی خصلت طہارت کی ہے، عادت طہارت کی ہے، جبلت طہارت کی ہے، عادات و اطوار اس کے طہارت کے ہیں. یہ خصال مومن ہے. مومن کا ذہن کبھی بھی گندی چیز کو قبول نہیں کرتا. ایک روایت میں 5 چیزیں بتائیں، ایک روایت میں 10 کا بھی تذکرہ موجود ہے. مسواک کرنا یہ مومن کی خصلت ہے، رسول اللہ نے فرمایا. کلی کرنا مومن کی خصلت ہے، رسول اللہ نے فرمایا. ناک کو صاف رکھنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مومن کی خصلت اور عادت ہے. ناخن کاٹنا، ناخن مومن نہیں بڑھاتا، ناخن کاٹنا یہ بھی مومن کی خصلت اور عادت ہے. اب ہمارے کچھ نوجوان یا لوگ ہوتے ہیں نا، ایک چھنگلی انگلی یہ جو ہے اس کا ناخن بڑھا لیتے ہیں کہ ہم نے ناک کو صاف کرنا. غلط، جرم ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے رسول اللہ کی، یہ غلط ہے. ناخن کاٹنا یہ جبلت ہے، ہمارے طہارت کا نام ہے. انگلیوں کے اندر خلال کرنا، انگلیوں کو صاف کرنا یہ بھی رسول اللہ کا حکم ہے. اپنے پوروں کو صاف رکھنا یہ بھی رسول اللہ کا حکم ہے. بغل کے بال صاف کرنا یہ بھی جبلت اور فطرت ہے. زیر ناف بال صاف کرنا یہ بھی جبلت اور فطرت ہے مومن کی. استنجا کرنا یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا مومن کی خصال ہے، عادت ہے، فطرت ہے. ختنہ کروانا یہ بھی مومن کی جبلت، عادت اور اس کی فطرت ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے طہارت کا باعث ہے. ہمارا دین ایک طہارت والا ہے. رسول اللہ نے فرمایا بنی الدین علی النظافہ، ہمارے دین کی بنیاد اللہ نے صفائی ستھرائی پہ رکھی ہے، طہارت پہ رکھی ہے.
اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام ہمارا بڑا ستھرا ہے، ہمارا دین بڑا ستھرا ہے، اور نظیف یہ ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا النظافۃ تدعو الی الایمان، صفائی ہمیں ایمان کی طرف دھکیلتی ہے۔ ستھرا آدمی ایمان کی طرف جائے گا، وضو کرتا ہے مسجد کی طرف جائے گا، غسل کرتا ہے اللہ کی عبادت اور ذکر اذکار کی طرف جائے گا۔ تو النظافۃ تدعو الی الایمان، یہ صفائی ستھرائی ہمیں ہمارے ایمان کی طرف لے کے چلتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ جمال والا ہے، اللہ بڑا نظیف ہے، اللہ بڑا ہی خوبصورت ہے، اور ویحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے جس طرح ابتدا کے اندر آیت پڑھی کہ ویحب المطہرین، اللہ طہارت والوں کو پسند کرتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ بڑا طیب ہے، اللہ بڑا پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ نظیف یحب النظافہ، اللہ بڑا صاف ستھرا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ کریم یحب الکرم، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کرم کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جواد النجیب الجود، اللہ بڑا سخی ہے، سخاوت کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ بڑا ہی پاکیزہ ستھرا ہے اور ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھر کے صحنوں کو ستھرا رکھو، اپنے گھر کے صحنوں کو صاف رکھو، اور یہود کی اشتباہ مت کرو کہ یہود اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے تھے، تم اپنے گھروں کو ستھرا رکھا کرو۔ یہ بھی بات ہے، گھر کے صحن تو ستھرے ہیں ہمارے، یہ سنت پہ اس حدیث پہ عمل ہے، لیکن گھر کی گلی جو ہے وہ بڑی گندی رکھتے ہیں، سارا کچرا گھر کے دروازے پہ پھینک دیتے ہیں نا۔ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا نا، گھر کے اندر ہم 10 لائٹیں جلا لیں گے، گھر کے باہر ایک بھی لائٹ رات کو نہیں جلائیں گے کہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، جو جلتی ہوگی وہ بھی بند کر دیں گے۔ یہ ہمارا ایک مزاج ہے معاشرے کے اندر، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے رسول اللہ نے منع کیا، ہر وہ کام نہیں کر رہے جس کا رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اب یہ صفائی بہت اعلیٰ چیز ہے، ستھرائی بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہماری گلیاں، ہمارا محلے، ہماری بستیاں، ہماری سڑکیں، یہ تو بہت زیادہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور یہ گندگی ڈالی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا اچھا ستھرا صاف پاکیزہ دین رکھا ہے، ہمیں اس دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کلمے سے آگے ہی نہیں بڑھ رہے، ہم کلمے سے آگے ہی نہیں بڑھ رہے، ہم اس سے بھی آگے نہیں بڑھ رہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے بھی آگے نہیں بڑھ رہے۔ بھائی دین بہت پھیلا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ عرض کی تھی، جہاں پر عقائد ہیں، عبادات ہیں، وہاں پر معاملات بھی ہیں، معاشرت کے آداب بھی ہیں، حدود و تعزیرات بھی ہیں، عقل حلال اور عقل حرام بھی ہے، مائے حلال اور مائے حرام بھی ہے۔ وہاں پر ہمارے لیے نکاح و طلاق کے مسائل بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ تب چلے گا جب ہم اپنے دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔ مطالعہ کیا کیجئے، سمجھا کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔